اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس بھرے پورے پاکستان میں کون ایک شخص ہے جس کا بس نہیں چلتا کہ اس کی میز پہ 24 ہتھوڑے کی جگہ الادین کا چراغ ہو، جسے رگڑ کے وہ تمام 22 کروڑ چہروں پہ آنن فانن خوشیاں بکھیر دے، تو بس ایک ہی نام لبوں پہ آتا ہے: ثاقب نثار، ثاقب نثار۔ ورنہ کون اس تپتے موسم میں نہ ہفتہ دیکھے نہ اتوار، اور کام کام اور صرف کام کے فرمان قائد اعظم کے لیے خود کو وقف کر دے۔ آج اس شہر میں، کل اس گوٹھ میں، صبح صبح اس اسپتال کا معائنہ، دوپہر کو فلاں سیشن کورٹ میں مصروف سماعت جونیئر جج سے کیمرہ گیر باز پرس، اور ساتھ ہی ساتھ اتنے سارے مقدمات کی اسلام آباد اور چاروں صوبائی رجسٹریوں میں بنفس نفیس سماعت۔ یا اللہ، مائی لارڈ سوتے کب ہیں اور جاگتے کب ہیں؟ مائی لارڈ صرف فرشناس و بالائے مصلحت ہی نہیں، بلکہ ایسے جرت مند منصف ہیں جو ظلم و لاقانونیت کے بیل کو سینگوں سے پکڑنا جانتا ہے۔ یہی دیکھیے کہ سنیچر کو جب اندرون سندھ کی عدالتوں، اسپتالوں اور شاہراہوں کے معائنے کے دوران ایک جگہ جبراً غائب افراد کے چند لواحقین نے انصاف کی دہائی دی، تو مائی لارڈ نے سندھ کے آئی جی پولیس، ڈائریکٹر رینجرز اور آئی بی ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ذمہ داروں کو اگلے دن حاضر ہونے کا حکم دیا۔ مجھے جانے کیوں پہلی بار امید ہو چلی تھی کہ جو کام جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا لاپتہ افراد کی بازیابی کا کمیشن مکمل نہیں کر پایا، جن حساس اہلکاروں نے اس معاملے پہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کو برسوں گول گول گھمایا، آج ان کا کوئی عذر یا ہچر مچر مائی لارڈ کے روبرو کام نہ آویں گے۔ آج قومی ضمیر پہ بھاری پتھر جیسا یہ انسانی مسئلہ حل ہو کے ہی رہے گا۔ مگر لاپتہ افراد کے گنوار وارثوں نے بنا بنایا کام اپنے ہی ہاتھوں بگاڑ ڈالا، حالانکہ چیف جسٹس انہی بے صبروں کی سنوائی کے لیے اتوار کو کراچی میں عدالت لگا رہے تھے، اور مائی لارڈ نے کمال شفقت سے کام لیتے ہوئے عدالت کے باہر جمع لاپتہ افراد کے خاندانوں کے ایک ایک نمائندے کو بھی اندر آنے کی اجازت دی۔ مگر ناشکروں نے اندر آ کے تمیز تہذیب سے بیٹھنے کی بجائے شور شرابہ، رونا پیٹنا ڈال دیا۔ ایک دیدہ دلیر عورت نے تو عدالتی روسٹرم زور زور سے کوٹ دیا، چنانچہ چیف جسٹس کو تھوڑی دیر کے لیے چیمبر میں جانا پڑا۔ مگر مائی لارڈ جتنے سخت گیر منصف ہیں، اتنے ہی رحم دل بھی ہیں۔ آپ نے کچھ دیر بعد پھر سماعت شروع کی اور روسٹرم کو زور زور سے پیٹنے والی عورت کو محض سرزنش کی کہ اگر تم مرد ہوتی تو تمہیں توہین عدالت کے جرم میں جیل جانا پڑتا، مگر تم غیر مشروط معافی مانگو اور آرام سے بیٹھو۔ چنانچہ اس عورت نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ اس کشیدہ فضا میں مائی لارڈ نے متعلقہ حکام کو لاپتہ افراد کی جلد از جلد بازیابی کے لیے ضروری احکامات دیے اور سماعت برخاست ہو گئی۔ اب کچھ حاسد کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی ہدایات تو کئی سابق چیف جسٹس جاری کر چکے، مسئلہ تو جوں کا توں ہے۔ ان بدخواہوں کی خدمت میں بس اتنا عرض کرنا ہے کہ اگر آج لاپتہ افراد کے بے صبرے اور عدالتی ادب آداب سے عاری ورثہ اسی شائستگی کے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود رہتے جس شائستگی کا مظاہرہ طلب کردہ حساس اداروں کے اہلکاروں نے کیا، تو دل کہتا ہے کہ مائی لارڈ یہ تاریخی حکم ضرور جاری کرتے کہ چاہے زمین کھودو یا آسمان، مجھے ان لاپتہ لوگوں کو اگلی سماعت میں اپنے سامنے دیکھنا ہے۔ مگر اس عورت نے عدالتی روسٹرم پیٹ کے ماحول ہی بدل دیا، جانے وہ کسی لاپتہ کی ماں تھی کہ بہن کے کسی تخریبی گروہ کی بھیجی گئی گماشتہ۔ کاش یہ عورت جذباتی ڈرامہ نہ کرتی تو آج ہم سب لاپتہ افراد کی بازیابی کا معاملہ مائی لارڈ کے ہاتھوں جامع انداز میں نمٹتا دیکھ لیتے۔ ہارون رشید کے روبرو ایک عورت پیش ہوئی جس کا بیٹا قتل ہو گیا تھا۔ اس عورت نے تمام درباری وقار بالائے طاق رکھتے ہوئے چیخ چیخ کے اپنی بپتا سنانی شروع کر دی۔ وزیر نے کہا، گستاخ عورت، ہوش میں آ، تو خلیفۃ المسلمین کے روبرو ہے۔ ہارون نے ہاتھ کے اشارے سے وزیر کو روکتے ہوئے کہا، یہ گستاخ نہیں، اسے بولنے دو، سچ نے اس کی آواز بلند کر دی ہے۔ توبہ توبہ، ایک سیدھا سادہ کالم لکھتے لکھتے یہ میرے ذہن میں کیا الٹی سیدھی حکایتیں آنے لگی ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے اور مائی لارڈ کا اقبال بلند ہو۔